بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے پیغمبر معصوم ہے تو اب سارے مجمع میرے ساتھ رہے گا، جیسے محبت سے سن رہے ویسے سنتے رہیے گا. عزیزان گرامی، اب ہمارا عقیدہ یہ ہے رسول خدا معصوم ہے. بعض مسلمان یہ کہنے لگے کہ نہیں، قرآن سے ہم دلیل دیں گے کہ معاذ اللہ رسول خدا معصوم نہیں. اب میں جلدی سے ان کی دلیل پیش کر دوں اور پھر میں جواب پیش کروں گا اگر سننا چاہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی سورہ عبس، سورہ نمبر 80 قرآن کا 30واں پارہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ اور یذکرہ وتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی. اس کی 43 آیات ہیں، 42 آیات ہیں، میں سارے نہیں پڑھوں گا. میں نے 8 آیات پڑھی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی سن لیجئے. عبسا وتولی، عبسا منہ بنانا، اس نے منہ بنایا. عبسا وتولی اور رخ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی، جب اس کے پاس ایک نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور تجھے کیا پتا کہ یہ تجھے فائدہ ہی پہنچا دیتا اس سے کوئی فقیر سے، تو نے رخ پھیر لیا. تو اب یہاں پہ لگ رہا ہے عبسا وتولی. تو وہ بہت سے مسلمان کہتے ہیں یہ رسول خدا سے متعلق ہے معاذ اللہ. سن رہے ہیں حضرات؟ اعتراض سن لیجئے گا. مجھے آپ اس حضرات غصے سے دیکھ رہے ہیں اس اعتراض پیش کرنے پہ جیسے میں نے خدا نہ کرے اعتراض کیا ہو. اب سن لیجئے، یہ مسلمانوں کا بعض کا اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں عبسا وتولی، منہ بنایا اور رخ پھیر لیا. یہ وہ کہتے ہیں رسول خدا اگر معصوم ہوتے تو ایسا نہ کرتے. اللہ معاذ اللہ انہیں قرآن میں نہ ڈانٹتا. یہ ڈانٹ بتا رہی ہے کہ رسول خدا معصوم نہیں ہے. اب ائمہ علیہ السلام سے پوچھا مولا، چھٹے امام سے پوچھا کسی نے، کہا مولا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ، یہ جو آیات آئی ہیں یہ رسول خدا سے متعلق ہے. کہ اگر رسول خدا ایسے ہوتے تو اللہ قرآن میں کیوں کہتا انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، بہترین اخلاق کے مالک ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، تو یہ رسول خدا سے متعلق نہیں. کم مولا، لیکن وہ سب کہتے ہیں بھائی بہت سے پہنچ گئے کہ لیکن مولا بہت سے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، رسول خدا نے چہرہ بنایا، یا میں یوں کہہ دوں کہ مکروہ شکل کسی نے بنائی اور رخ پھیر لیا. تو اب میں یوں، معصوم نے تو علمی جواب دیا. میں ہوتا تو میں فوراً کہتا بھائی جس نے مکروہ سی شکل بنائی اور رخ پھیر لیا تو تلاش کرو نا کوئی مکروہ ہوگا. تو کس نے مکروہ سی شکل بنائی اور رخ پھیر لیا؟ تو ایک مرتبہ سنیے امام کا جواب. امام فرماتے ہیں کہ نہیں، رسول خدا سے متعلق نہیں ہے، یہ اس سے متعلق ہے. ایک پیسے والے سے متعلق ہے. بہت پیسے والا تھا، جب ایک نابینا فقیر آیا مانگا کا دور ہٹ اور رخ پھیر لیا، تو پیسے پہ کسی کو تکبر تھا نا. توجہ، کسی کے پاس بڑا پیسہ تھا، کوئی بڑا غنی تھا. کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا. بھئی اگر رسول خدا سے اللہ مخاطب ہوتا تو کہتا عبستا وتولیتا، آپ نے منہ بنایا، آپ نے رخ پھیر لیا. لیکن اللہ نے کہا عبسا وتولی، اس نے منہ بنایا، اس نے رخ پھیرا. قرآن نازل ہوا رسول خدا پہ. اللہ جب رسول خدا سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے آپ. تو اللہ نے نہیں کہا آپ نے منہ بنایا، آپ نے رخ پھیرا. اللہ نے کہا میرے حبیب، یہ جو آپ کی بزم میں آ کے بیٹھتا ہے اس نے منہ بنا کے رخ پھیر لیا. اس سے کہہ دے تیری دولت کام نہیں آئے گی. ماشاءاللہ. توجہ ہے زانے گرا. تو یہ آیت جو افراد یہ سورہ عبس کو پیش کرتے ہیں
سورہ عبس کو پیش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول خدا معصوم نہیں، تو عزیزان گرامی امام معصوم سے پوچھا، تفسیر ہمیشہ معصوم سے پوچھئے گا، وہ بتائیں گے تفسیر کیا ہے۔ اور کئی افراد نے کہا مولا آپ اس زمانے میں نہیں تھے، آپ پیغمبر کے زمانے میں نہیں، تو آپ کو کیسے پتا کہ کون بیٹھا تھا، کس نے شکل بنائی تھی؟ تو مولا نے فرمایا مجھے وہاں ہونا ضروری نہیں ہے، میں آنے والی نسلوں تک پہ گواہ ہوں، جو لوگ کر چکے وہ بھی جانتا ہوں، جو کریں گے وہ بھی بتا سکتا ہوں، وہ اور ہوں گے جنہیں دیوار کے پیچھے پتہ نہیں ہوگا، مجھے جملہ کہہ لینے دیجئے، وہ اور ہوں گے جنہیں چاولوں کے نیچے گوشت نظر نہیں آ رہا ہوگا، نام نہ کہلائیے گا۔ ہم ان آل محمد کے ماننے والے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتاتے ہیں لشکر کتنے ہزار کا ہے، کتنے میرے ہاتھوں لوگ مارے جائیں گے، کتنے بھاگ جائیں گے۔ چلتے رہیں گے میرے ساتھ ابھی؟ آج تاخیر ہو گئی، میں جلدی ختم کر دیتا ہوں، تو کل انشاءاللہ جلدی میں شروع کروں گا وقت سے۔ اگر زیادہ پڑھوں تو ان لوگوں کو پکڑ لیجیے گا اگلے والوں کو۔ مرحوم اظہر حسن جدید صاحب کا جملہ ہے، پیش کر دیتا ہوں آپ کو، گھڑی کو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ مرحوم فرماتے تھے، کہتے تھے گھڑی بنانے والے نے بھی بہت سوچا، بہت سوچا، بہت سوچا، سوچ کے تھک ہار کے اس نے فیصلہ یہ کیا کہ 12 کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں، 12 کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں ہے، اور اس نے 12 میں فاصلہ بھی رکھا تو 5 کا۔ یہ اور بات ہے کہ بیچ میں 3 کانٹے بھی ہیں۔ بھائی میں گھڑی کے 3 کانٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو مرحوم فرماتے تھے کہ گھڑی میں 3 کانٹے بھی ہیں جانے کے رامی۔ ایک اور سن لیجئے گا، مثال پیش کر رہا ہوں، یہ زندگی جو ہے نا یہ گاڑی کے مانند ہے۔ سب لوگوں نے یہی لکھا کہ زندگی کی گاڑی بالکل صحیح چلتی رہتی ہے اگر انسان کو گاڑی چلانا آتی ہو۔ جب انسان گاڑی چلاتا ہے نا تو جو گاڑی چلانا جانتے ہیں، اسٹیئرنگ وہیل ہاتھ میں ہوتا اور گیئر ہوتا، اس میں 5 گیئر ہوتے ہیں، تو 5 گیئر ہوتے ہیں۔ جب انسان گیئر صحیح لگاتا رہے تو گاڑی چلتی رہتی ہے، اور 3 پیڈل ہوتے ہیں۔ میں گاڑی کی بات کر رہا ہوں، اس میں 3 پیڈل ہوتے ہیں، ریس کا ہوتا ہے، بریک کا ہوتا ہے، اور کلچ ہوتا ہے۔ تو ایک بات، زندگی کی گاڑی بالکل صحیح چلتی رہے گی اگر 5 کو تھامے رکھو ہاتھ سے اور 3 کو پاؤں میں رکھو۔